These brutalities will not suppress the spirit of the Kashmiris. It will only intensify their anger and fortify their determination to see India end its occupation of Kashmir. السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں آج دو ہی خبریں ہیں جو گردش کریں گی ہیں۔ ایک وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا کل کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب ہے جس میں بڑے واضح انداز میں انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے، اور دوسرے ہیں بہاماز لیکس۔ جی ہاں، پاناما لیکس کے بعد جو طوفان پاکستان کے اندر برپا ہوا تھا اس میں کسی حد تک اضافہ بہاماز لیکس نے کر دیا ہے، کیونکہ اس میں 150 کے قریب پاکستانیوں کے نئے نام سامنے آئے ہیں، جس میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے بھی انڈائریکٹلی یا پھر ان کے ریلیٹیوز کے نام سامنے آئے ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی شامل ہے، جو کہ ابھی تک پاناما لیکس کے حوالے سے حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی تھی۔ لیکن پہلے ذکر کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے قومی اسمبلی میں اقوام متحدہ میں خطاب کے حوالے سے۔ بھارت جو کہ اس وقت کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کے اوپر عمل کرتے ہوئے پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے محدود پیمانے کے اوپر سرجیکل ایئر سٹرائک کر سکتا ہے، پاکستان نے نہ صرف اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے بلکہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں گزشتہ روز کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے۔ نہ صرف انہوں نے کشمیر پر پاکستان کے موقف کو دوبارہ دہرایا بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ کشمیر میں جو یکجہتی کے حوالے سے جو اس وقت ایک جنگ لڑی جا رہی ہے آزادی کے لیے، اس میں پاکستان ان کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کس طرح انہوں نے کشمیر کو سپورٹ کیا اور کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا، ذرا وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ A new generation of Kashmiris has risen spontaneously against India's illegal occupation, demanding freedom from occupation. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. Pakistan will share with the Secretary General a dossier containing detailed information and evidence of the gross and systematic violations of human rights committed by Indian forces in occupied Jammu and Kashmir. Pakistan fully supports the demand of the Kashmiri people for self-determination as promised to them by several Security Council resolutions. I demand an independent inquiry into the extrajudicial killings and a UN fact-finding mission to investigate brutalities perpetrated by the Indian occupying forces so that those guilty of these atrocities are punished. We demand the immediate release of all Kashmiri political prisoners, an end to the curfew, freedom for the Kashmiris to demonstrate peacefully. وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے جہاں کشمیر پہ بڑے کلیئرلی یہ گفتگو کی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ریزالو ہونا چاہیے اور جو جانیں اس وقت پچھلے 70 روز میں 100 سے زائد کشمیریوں کی جا چکی ہیں اس پر عالمی برادری کو جاگنا چاہیے، لیکن دوسرے موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کرنے پر آبادہ ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کو پاکستان کی ہی مجبوری نہ سمجھا جائے۔ بھارت کے حوالے سے اور بھارت سے تعلقات کے حوالے سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان اور بھارت کو خود کتنا مذاکرات کی ضرورت ہے، بڑے واضح الفاظ میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ کلمات ادا کیے۔ Pakistan wants peace with India. We have gone the extra mile to achieve this, repeatedly offering a dialogue to address all outstanding issues. But India has posed unacceptable preconditions to engage in a dialogue. Let us be clear. Talks are no favor to Pakistan. Talks are in the interest of both countries. They are essential to resolve our differences, especially in Jammu and Kashmir dispute, and to avert the danger of any escalation. Mr. President, peace and normalization between Pakistan and India cannot be achieved without a resolution of the Kashmir dispute. مذاکرات کسی بھی طور صرف پاکستان کی مجبوری نہیں ہے، لیکن خطے میں امن کے حوالے سے مذاکرات پاکستان اور بھارت دونوں کے مفاد میں ہے، لیکن بھارتی رویے کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ شاید مذاکرات کے لیے کسی طور بھی حالات بہتر نہیں ہو سکیں گے۔ وزیر اعظم صاحب یو این میں تو کشمیر کا مقدمہ لڑائے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اپوزیشن ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کرے گی کہ پاناما لیکس کے حوالے سے 30 ستمبر کے احتجاج کو مزید آگ پہنچائی جا سکے، اور اس کے ساتھ بہاماس لیکس کا جو اضافہ ہوا ہے اس پر ہمارے وزیر خزانہ بڑے ایکٹیو ہو چکے ہیں اور انہوں نے تمام متعلقہ اداروں کو بہاماس لیکس کی تحقیقات کے حوالے سے بھی الرٹ کر دیا ہے۔ کس حد تک یہ کام پاناما لیکس کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں جو گیسٹ مجھے جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیلہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, اور تھوڑی دیر میں پاکستان تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہمیں جوائن کرنے والی ہیں. رمیش صاحب میں آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی. جو ہم نے بریک سے پہلے جو پروگرام میں تعارف کروایا بیسکلی وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے UN میں جو خطاب کیا, چوتھا خطاب تھا, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3 خطابات سے اگر کمپیئر کیا جائے تو سب سے سالڈ تھا, سب سے ٹو دا پوائنٹ تھا. یہ جو ٹون وزیر اعظم صاحب کی تھی کشمیر اور تمام ایشوز کے حوالے سے, یہ خود وزیر اعظم صاحب کی اپنی ہی سوچ تھی یا اس میں کچھ دوسرے اداروں کا بھی ہاتھ تھا؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ آدمی کو ریئلسٹک ہونا چاہیے, اور سب سے ریئلسٹک ایک اچھے انسان کی خوبی ہے. اگر آدمی ریئلسٹک نہیں ہوگا تو یہ ملک اور یہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا. کرٹیسائز ہونا چاہیے, اور کرٹیسائز کو سننے کا بھی کرٹیسزم حوصلہ ہونا چاہیے, وہ حوصلہ ہونا چاہیے. یہ بھی ایک اچھے انسان کی بہت خوبیاں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہم جو پولیٹیکل پارٹی کی جو لیڈرز ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے PMLN ہو, چاہے وہ MQM ہو, چاہے وہ اپنا PTI ہو, کم سے کم لیڈر جو ہے نا ایک استاد ہوتا ہے, ایک مائی باپ ہوتا ہے. وہ ایک عوام کو جو دکھاتا ہے یا بات کرتا ہے تو کم سے کم وہ یہ ضرور دیکھیں کہ اس کے اندر وہ انسانیت کی بو آنی چاہیے. یہاں پہ لوگ اپنی انا کی خاطر, سیاست کی خاطر, کرٹیسائز کی خاطر انسانیت کو بھول جاتے ہیں, صرف نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں, پازیٹیوٹی دیکھتے ہی نہیں ہیں. آج خوشی یہ ہوتی, وہ تو PM صاحب کی اسپیچ اتنی آؤٹ کلاس تھی کہ اب ان کے پاس کوئی پوائنٹ رہی نہیں کہ وہ کیا بولے, کیسے. لیکن اتنی آؤٹ کلاس لاسٹ ایئر نہیں تھی نا, لوگ یہ کامنٹ بھی تو کر رہے ہیں کہ یہی معاملات تھے. بات یہ کہ پچھلے سال بھی اچھی تھی, اس سال بھی اچھی تھی, ٹھیک, مگر اس سال ایک جو امپیکٹ جو مختلف سوشل سیکٹر سے اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ ان کو تھوڑی سی اسپیس نہیں ملی کہ اس کی مخالفت کریں. مگر مجھے خوشی تب ہوتی کہ اگر یہ اپنا موقف جو ہے وہ بتاتے, جیسے کشمیر کے حوالے سے اگر پرائم منسٹر وہاں پہ اپنا آزاد کشمیر چلے گئے, وہاں پہ انپٹ لیا, یہ کہنا کہ بھائی اوروں کا موقف, چاہے ہماری سیکورٹی ایجنسیز کا ہو, چاہے ہمارے انٹرنل جو فارن آفیسز کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کے ساتھ ہو, دیکھو پیش جب وہ کرتا ہے تو ساری ریسپانسیبلٹی اس کے اوپر ہوتی ہے. لیکن انہوں نے اون کیا جو کچھ انہوں نے کہا ہے, آپ کا خیال ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے اور وہ ایز اے نیشن اس کو ریپرزینٹ انہوں نے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ان کی آج سے نہیں ہے, اور ان کی ان 3 سالوں سے یہی ہے کہ کشمیر کا ایشو یہ تو گورننس ہماری کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے نا. اگر گورننس کو ڈسٹرب نہیں کرتے, آج اگر انٹرنل ہم اپنے یہ تحفظات بھلا کے ملک کو اگر اچھے اقدام کی طرف لے کے جائیں, تو ہم اگر ملک کی اندرونی حالات پولیٹیکلی ہم بہتر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایکسٹرنلی جو ہمارے ملک کے پڑوسی جو ہمیشہ ہمارے ڈیفرنسز کا فائدہ لیتے ہیں, ان کے اوپر ہم پریشر ڈیولپ کر سکتے ہیں. آج ہماری فورن پالیسی اگر اچھی نہیں ہوتی تو یہ جو دوسرے کنٹریز ہیں وہ ہمارے موقف کی تائید نہیں کرتے. بالکل, چیزوں کو آدمی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. شیلہ رضا صاحب, میں پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج بلاول بھٹو صاحب بھی ملیر میں پہنچے اور انہوں نے پاناما لیکس کا بھی بڑا ذکر کیا, لیکن جو وزیر اعظم صاحب کے کریڈٹ پہ کل سے لے کے اب تک بات کی جا رہی ہے, اقوام متحدہ میں جو اسپیچ انہوں نے کی کشمیر کے حوالے سے, جو کبھی کبھی لگتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں مودی صاحب یا بھارت کے ساتھ, وہ شکایت اپوزیشن کی کیا دور ہو سکی ہے کل کی اسپیچ کے بعد اسپیشلی؟ شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ کہ جو بلاول صاحب پہنچے ہیں ملیر میں, وہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے اور وہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی. لیکن جہاں تک وزیر اعظم کی اسپیچ کا سوال ہے, مجھے نہیں معلوم آپ نے کن تبصرہ نگاروں کو سنا. میں نے تو جن تبصرہ نگاروں کو سنا جن کا سب احترام کرتے ہیں, چاہے جس میں نذیر لغاری ہوں یا دوسرے لوگ ہوں, انہیں تو بڑی مایوسی ہوئی اسپیچ سے, اور اتنی دیر تمہید باندھنی پڑی رمیش صاحب کو. تو ان کو اگر یہ بتا دیتے کہ بھائی کلبھوشن بھی کوئی چیز تھا جو یہاں سے پکڑا گیا تھا, رو کے ایجنٹس بھی پکڑے گئے تھے, اور بلوچستان میں اتنی زیادہ جو ہے انٹرفیئرنس, اور پٹھانکوٹ انسیڈنٹ کے اوپر بھی ذکر ہونا چاہیے تھا. ایک منٹ, افغانستان میں اتنا ساری ان کے کونسل خانے
اور اصل بات جو ہے جس کا بہت زیادہ مجھے افسوس ہوا، پوری قوم کو افسوس ہوا کہ یو این او میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یو این او میں بیٹھ کے آپ یو این او کی کریڈیبلٹی پہ بھی بات نہیں کر رہے کہ آپ نے 1948 میں حق رائے شماری کی بات کی تھی اور آپ نے آج تک اس ریزولوشن پہ عمل نہیں کیا. اس کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر سے ایک تحقیقات ہو. تو میں یہاں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آئرلینڈ میں، کینیڈا میں، ایسٹ تیمور میں، ساؤتھ سوڈان میں جہاں جہاں فیصلے ہوئے ہیں، کیا وہاں پہ پھر سے انکوائری کی گئی ہے؟ پوری ایک تاریخ ہے دنیا کی. مجھے بہت افسوس ہوا اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی ایک سب اسٹینڈرڈ بھی نہیں، بس عجیب سی ایک اسپیچ تھی جس میں انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے اس طرح کی، اور صرف ایک فریاد کی ہے. انہوں نے کچھ اس میں ذکر نہیں کیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں الف سے شروع کی جائے، تو کتنے افسوس کی بات ہے. اور میں نہیں سمجھتی تھی کہ اس طرح سے وہ کریں گے، لیکن اب کیونکہ رمیش صاحب کے اپنی تنخواہ کا مسئلہ ہے تو وہ جو بھی اس میں تعریف کریں، میں آگے پھر اور بات کرتی ہوں اس پہ ہی. چلے میں رمیش صاحب سے اس پہ موقف ضرور لوں گی ان کا، کیونکہ ایک دو کویسچنز آپ نے کلبھوشن کے اٹھائے ہیں. میرا بھی کویسچن ہے کہ پٹھان کوٹ کا ذکر نہیں تھا. ڈاکٹر صاحبہ میں جوائن کر چکی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ جو سپیچ کی ہے وزیر اعظم صاحب نے، انہوں نے اس میں حتی الامکان کوشش کی ہے کہ کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے. شیلا صاحبہ اس سے ڈس ایگری کرتی ہیں کہ اس میں پٹھان کوٹ انسیڈنٹ ہو یا کلبھوشن ہو، یہ شامل نہیں کیے گئے. کیا کشمیریوں کو جو شکایت تھی پاکستانی گورنمنٹ سے کہ ہمارے ایشو کو اس طرح ٹیک اپ نہیں کیا گیا پچھلے 70 روز میں، وہ شکایت آپ کے خیال میں دور ہوئی ہے، یا کوئی کمی بیشی ہے جو آپ کے خیال میں ہے وزیر اعظم صاحب کی سپیچ میں اور وہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں جی، جہاں تک تقریر کا تعلق ہے، میں بالکل شیلا رضا سے اگری کرتی ہوں. اس تقریر کے اندر جو انہوں نے زور آوری سے بات کرنی تھی، وہ یہ بات کرنی تھی کہ جن باتوں کی ہم پہ الزام لگاتا ہے ہندوستان، وہ تو خود یہ بلوچستان کے اندر کر رہے ہیں. کلبھوشن کی بات کرنی چاہیے تھی، پٹھان کوٹ کی بات کرنی چاہیے تھی. جو الزام لگاتا پاکستان کے اوپر وہ سارا ختم ہوئی ہوئی بات تھی. اور کشمیر میں پچھلے 70 دن سے جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں جس طریقے سے ان کو بات کرنی چاہیے تھی، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور اقوام متحدہ کی ایک کمٹمنٹ ہے کہ انہوں نے ریفرینڈم کرانا ہے اس علاقے کا اور دیکھنا ہے کہ بھئی جو وہ کس طریقے سے اپنی آزادی چاہتے ہیں یا وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اور یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کہی کہ ایسٹ ٹیمور اور سوڈان جو ہے، آخر وہاں بھی تو یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اب جہاں تک کشمیر کا تعلق آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہندوستان کا مسئلہ ہے، تو نہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی ویسٹرن پاورز کچھ کرنا چاہتے ہیں. یعنی جو ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، جو اس وقت وہاں اپنا لوگوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اس طرح نہ انہوں نے بات کی. پچھلے 70 دن میں بھی ہم خاموش رہے، اور وہاں جا کے ایک روٹین میں بات کرنا اور آپ کا یہ بات کہنا کہ جی یہ ظلم و ستم جو ہے یہ کب سے چلا آ رہا ہے اور یہ آج کی بات تو نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ریزسٹنس جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے. اور اس سے زیادہ ان بیچارے کشمیریوں نے ہماری خاطر کیا کرنا تھا. یعنی اپنی جو لاشیں تھے وہ بھی انہوں نے پاکستان کے جھنڈوں کے اندر لپیٹ کے لے کے گئے، وہ بھی وہاں بھی پاکستان کے جھنڈے اٹھاتے رہے. اور ہماری بات اٹھانے کا طریقہ جو ہے وہ ایسی نرم طبیعت سے ہم بات اٹھاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی سننے کو تیار ہوگی. دوسری ایک اور میں بڑی اہم بات کرنا چاہتی ہوں. سعودی عربیہ جن سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات کہا جاتے ہیں، کہی انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا ہمارے فیور میں. ترکی نے ضرور بات کہی. اس کے علاوہ یہ جو کہا ہے کہ بھی سب طرف سے ہمیں انٹرنیشنل اوپینین جو ہے اس کو موو کرنا چاہیے. واٹ ہیز بین ڈن اباؤٹ اٹ؟ اب جب اپنا وزیر اعلیٰ، جب اپنا پرائم منسٹر صاحب وہاں تشریف رکھتے ہیں تو وہاں سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا موومنٹ کی، کیا ان لوگوں سے بات کی، اپنی ڈپلومیسی جو ہے وہ کس حد تک لے کے گئے اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے اس کا ڈائریکٹ افیکٹ پاکستان کے اوپر ہے، اس وجہ سے کہ جو پہلی 3 جنگیں لڑی گئی ہیں اسی کے اوپر لڑی گئی ہیں. اس وقت بھی جو ہر وقت انڈیا آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے، اور بلوچستان کی جو بات، وہ تو اٹ از ایکچولی ٹو کاؤنٹر اور یہ جو کشمیر کا جو اس وقت اندر اپنی اپرائزل ہوا ہے اس کو انہوں نے کاؤنٹر کرنے کے لیے الٹا ہمارے اوپر الزام لگایا. معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ سے ایک کویسچن اور بھی کرنا چاہ رہی ہوں. وہ یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے 15-20 لوگوں کی جو کہ قومی اسمبلی سے بلونگ کرتے ہیں، ایک وہ ٹیم بھی بنائی ہے جو کہ مشن کشمیر کے اوپر کام کر رہی ہے، مختلف ممالک میں جائے گی. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ
کچھ پاکستان کے موقف کو کچھ سپورٹ ملے گی؟ پھر ایک ڈوسیئر بھی ہے جو کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ UN سیشن میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا، اس سے بھی کیا فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں جی، جہاں تک پارلیمنٹیرینز کا تعلق ہے، میں معافی سے اور معذرت سے کہنا چاہتی ہوں، ہوگی اٹ از اے سپریم باڈی، لیکن ہر چیز کا وہ کہتے ہیں ہر بندے کو اس کا اپنا کام ہی بھائی. آپ کے پاس آپ کے ڈپلومیٹک اتنا بڑا کور ہے، ہر جگہ آپ کے ایمبیسڈرز ہیں، ہر جگہ آپ کے ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کی اپنی ایک پرماننٹ مشن ہے نیو یارک کے اندر. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم اپنے جو آلریڈی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا ان کو ہم نے کیوں نہیں استعمال کیا اس سارے کام کے لیے. خاص طور پہ یہاں سے انوائس بھیجنے کا مجھے تو ابھی تک فائدہ سمجھ نہیں آیا. وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدگی سے. اب جو ہمارے ابھی پارلیمنٹیرینز گئے ہیں وہ زیادہ زیادہ کیا بات کر سکیں گے؟ جو ڈپلومیٹک چینلز جب استعمال ہوتے ہیں اور ڈپلومیٹس بات کرتے ہیں، اس بات کا اپنا وزن ہوتا ہے، ان کو بات کا پتہ بھی ہوتا ہے، ان کے پاس ساری ہسٹریز موجود ہوتی ہیں، اور بھرپور تیاری سے بھی میرا خیال ہے کہ that was a futile exercise which was done. اس میں ایکسپٹ یہ کہ یہ ایکسچیکر کے پیسے ضائع کیے گئے، it was a futile exercise. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ سے 2-3 کوئسچن ہے. رمیش کمار صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. ایک تو یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے اس میں ایک اچھا سٹیپ تھا کہ انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو موقع دیا، لیکن مختلف پارلیمنٹیرینز کو لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اگر یہ کام تھوڑا پہلے ہوتا تو شاید اس سے زیادہ بلڈ اپ کرنے میں اس ایشو کو مدد ملتی. دوسرا یہ کہ پاکستان نے جس طرح موقف پیش کیا اس میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں مسنگ تھیں. کلبھوشن کا ذکر اس میں نہیں تھا، پٹھان کوٹ کا ذکر اس میں نہیں تھا. تو اس پہ کیا وجہ ہے کہ اس پہ کیوں بات نہیں کی گئی؟ میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ اچھی انسانیت جو میں نے پہلے اپنی بات میں یہ کی، میں اس چیز کو آگے تھوڑا سا لے کے جاؤں گا. پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے کوئی شروع سے نہیں بات کی ہے کہ کشمیر کا ریزولوشن UN ریزولوشن کیا تھا یہ نہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ انڈیا بہت بڑا اپنے آپ کو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کہتا ہے، اور کشمیر میں کیا بربریت ہو رہی ہے وہ ہم آپ کو کسی فورم کے اوپر آپ لے کے جائیں، ہم آپ کو دکھائیں، ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہم آپ کو دکھائیں کہ کیا ہو رہا ہے. جو اتنی بڑی ڈیموکریٹک گورنمنٹ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ بھئی ہم اتنی جو ہے وہ ہمارے پاس سویلائزیشن ہے، ہم ایک عوام کی خدمت کرتے ہیں عوام، مگر وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اب وہ چیزیں کیونکہ انڈیا کے جو فارن پالیسی ہے کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں ماننا پڑے گا. جو 5 سال پرویز مشرف کا دور ہے یا 5 سال پیپلز پارٹی کا دور ہے جس میں فارن پالیسی ہماری کمزور رہی. ہمارے پاس مجھے یہ بتائیں کہ آج سے ہماری گورنمنٹ سے پہلے بھی پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی، UN میں ہمیشہ جاتی تھی، مگر اس ٹائم پہ بھی یہ کشمیر کے ایشوز تھے. کشمیر کا ایشوز آج تو نہیں ہے، وہ تو 47 سے چلا. وہ قریبی تعلقات نہیں تھے جو نون لیگ کے دور میں رہے. دیکھیں نا، تعلقات ہو یا نہیں ہو، تعلقات آپ کے بزنس ریلیشن آپ بناتے ہیں، آپ اپنے فارن ریلیشن بناتے ہیں، آپ ایک پڑوسی ملک کے حساب سے ریلیشن بناتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کشمیر ایشوز کو کوئی آپ کی سیکنڈ پرائرٹی تو نہیں ہوگی. کشمیر ایشو ہمیشہ فرسٹ پرائرٹی ہے، فرسٹ پرائرٹی رہے گی، چاہے PML ہے نہ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو. مگر لیک آف انٹرسٹ جو ہے ہمارے اوپر تو الزام لگتے ہیں کہ ان کے یہ پارٹنرشپ ہے، یہ ہے وہ ہے. مجھے پیپلز پارٹی بتائے جو آج میڈم شیلا رضا کہہ رہی ہے کہ ان کو اپنی نوکری بچانی ہے، مگر یہ اپنی نوکری کی تھوڑا سا مجھے بتائیں گے اپنے پورے 5 سال کے اندر انہوں نے کبھی کشمیر یا کبھی ایسے فارن ڈیلیگیشن اس طریقے سے MNAs وغیرہ کے بھیجے کہ بھائی یہ بربریت ہو رہی ہے یا ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کے اندر یہ انوالومنٹ ہو رہی ہے. آج یہ کلبھوشن کا آواز دے کے اٹھا کے اور جو بھی لیڈران ہے جس طریقے سے بات کرتے ہیں میں اس چیزوں کے اوپر یہ ان کی وجہ سے یہ فارن پالیسی کمزور ہے. ڈپلومیسی کی بات کی جاتی ہے، پہلی مرتبہ یہ ہماری ڈپلومیسی ہے جو جتنے بھی کنٹریز ہیں آج ہمارے ساتھ اگر کنٹریز کچھ کھڑے ہیں. تھوڑا سا ہم نے دیر کی ہے، تھوڑا سا دیر کی. شرح صاحب مختصر جواب دیجیے گا. میں حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ڈیفینس بہت شکریہ. شرح صاحب آپ کا جواب پہلے لے لوں. جی پہلی مرتبہ آئینہ دکھایا شیلا صاحب، آپ اپریشیٹ کریں. پہلی بات، ارے آپ آئینے کو مجھے الٹی طرف سے دکھا رہے ہیں، اس کو سیدھے طرف سے اپنے آپ دیکھنے کی کوشش کریں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو جانے سے پہلے لابنگ بھی نہیں کر سکے، اور اس سے پہلے کہ یہ کچھ کرتے انہوں نے انڈیا اتنی تیاری کے ساتھ آیا کہ وہاں کے 2 کانگریس مین نے جو ہے اس سے پہلے کہ یہ ہوتا انہوں نے کانگریس میں جو ہے یہ کہا کہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری
ڈکلیئر کیا جائے. یہ وہاں لابنگ بھی نہیں کر سکے, یہ کسی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کو لے کے نہیں گئے. وہاں پہ بھی یہ کاروباری لوگ, شیخ سعید جس کا جوناتھن کا مسئلہ 1989 میں تھا, جس کے جوناتھن شپ ہے, اس سے وہاں پہ مل رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ. اور حد تو یہ ہے کہ ایک چائنا اور ترکی کے علاوہ جوائنٹ کمیونیکے, میں اس میں بھی آ رہی ہوں, میں اس میں بھی آ رہی ہوں, ایک منٹ میں اس میں بھی آ رہی ہوں پلیز, میں اس میں بھی آ رہی ہوں. اور نذیر نانجی کے علاوہ اور بھی کسی لوگوں کا نام بتائیں جو ہماری اس کے اوپر باہر آ کے جھوٹ بولا کہ جان کیری جو ہیں انہوں نے بڑی سنجیدگی سے لیا ہے, جبکہ اگلے دن جان کیری نے کہا کہ اڑی کے معاملہ بڑا تشویشناک ہے. اب میں اپنی بتا دوں جی, بات یہ ہے کہ اوفا ڈکلیریشن آپ کے ٹائم میں ہوا, اس میں وزیر اعظم خاموش کشمیر پہ, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے صدر صاحب نے ہمیشہ بہت اہمیت دی. آخری دن بھی کشمیری حریت پسندوں کے ساتھ گزارا, جہاں پہ معاملہ اٹھانا تھا آرام سے اٹھایا. آپ تو یہ دیکھیں کہ آپ وہاں پہ جب وہ ان کی تقریب میں جاتے ہیں تو آپ حریت پسند رہنماؤں کے بجائے اسٹیل کے کاروباری دوستوں سے ملتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں وہاں پہ آپ کے بچے اس وقت بھی جاتے ہیں. تو بھائی سب کو نظر آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تو بننے کی وجہ ہی مسئلہ کشمیر تھا, کیونکہ بھٹو صاحب دیکھ رہے تھے. تو ہم نے تو ہمیشہ اپنے ہر دور میں کشمیر پہ آواز اٹھائی ہے. آپ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے کبوتر چلا جائے ابھی بھٹو صاحب والی پیپلز پارٹی نہیں ہے, آپ ان کا جاسوس, ابھی بھٹو صاحب والی پیپلز پارٹی نہیں ہے. دیکھیں اس جملے سے مسئلہ نہیں ہوگا, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کی لابنگ کتنی کمزور تھی. حد تو یہ ہے کہ آپ یہ تک نہیں طے کر سکے کہ صدور پہلے وہ بولتے ہیں, پھر وزیر اعظم بولتے ہیں, پھر منسٹر بولتے ہیں. آپ کے بعد جو ہے, ان کے بعد جو ہے منسٹر کیسے بولا, وہاں کا وزیر خارجہ انڈیا کا کیسے بولا رات کو, ان کو پہلے اس لائن میں بولنا چاہیے تھا. تو آپ تو یہ تک نہیں ڈیسائیڈ کر سکے. ایک جوائنٹ کمیونیکے میں حارث نواز صاحب سے ذرا بات کرنا چاہوں گی. جی شعلہ صاحب معذرت, بالکل ٹھیک, معذرت آپ کو تھوڑا سا میں روکنا چاہوں گی. حارث نواز صاحب یہ بتائے گا کہ ایز اے, ٹھیک, حارث نواز صاحب یہ فرمائے گا کہ ایز اے نیوٹرل اینالسٹ آپ کہتے ہیں یو این کی جو اسپیچ ہے نون لیگ اس کو کریڈٹ پہ لیتی ہے, لیکن اپوزیشن اس پر تنقید کر رہی ہے کہ اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیزیں مسنگ تھیں, جیسے کلبھوشن یادو کا معاملہ, پٹھان کوٹ کا معاملہ. وزیر اعظم صاحب نے جہاں برہان وانی کو اون کیا, کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا, آپ کس طرح گریڈ کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ کو جو انہوں نے یو این میں کی؟ دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی جو سب سے بڑا مسنگ لنک تھا وہ تھا جو بھارت پاکستان میں ٹیررزم کر رہا ہے, پھر اس کے بعد ایکسٹریمزم کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے, طالبان کو کر رہا ہے, اس کے ساتھ سیپریٹسٹ موومنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے, پھر ہمارے دہشت گرد جو ان کو وہاں پر وہ ان کو ویزا دے رہا ہے, اسیلم دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ انسیڈنٹ ہے یہ بڑے ضروری ہائی لائٹ کرنے کا. آئی ایگری کہ بلوچستان کا نام نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن ان ایشوز کو لازمی ڈسکس کرنے, بیکاز سب سے زیادہ پاکستان کو جو پرابلم ہے وہ ہے اسٹیٹ ٹیررزم میں انڈیا جو پاکستان میں کر رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے طالبان اور اس کے بعد یہ سیپریٹسٹ موومنٹ جاتے ہیں, اس کو جو پکڑا ہوا ہے تو اس کو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس کو نہ بتائیں کہ یہ ایک سرونگ آفیسر کو پکڑا اور اس کو لے کر پکڑ کے آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. تو ہمیں ہر فورم کے اوپر یہ بات کرنی چاہیے تھی. کشمیر کو تو ٹھیک ہے, ایگری کہ بڑا اچھا کور کیا ہے, لیکن یہ امپورٹنٹ ایشوز کو نیگلیکٹ کرنا جو ہے یہ بہت بڑی ہماری فورن آفس کی فیلئر ہے, اور اس میں جو بھی آل ریسپانسبل آئی تھنک دے شوڈ ریلائز. اور اس کے بعد جس کے لیے پرائم منسٹر وہاں پر گئے ہیں ان کو وہاں پہ ویلکم کیا گیا ہے. کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایون کوئی جونیئر موسٹ آفیسر ہماری وہ ریپرزینٹیو جوائن کی جو ہے ملیال وہاں پر موجود تھی. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ حارث نواز صاحب آپ کا. ایک مختصر وقفہ. وزیر اعظم صاحب نے جہاں کشمیر کا مقدمہ صحیح معنوں میں لڑا ہے, وہیں کئی اور امپورٹنٹ چیزیں تھیں بھارت کی مداخلت کے حوالے سے پاکستان میں, اس پر شاید اس طرح سے کام نہیں کیا جا سکا. اپوزیشن کی متفقہ یہ رائے ہے. ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بہاماس لیگز کے نام سے ایک نیا ہوا جو پاکستان میں آیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا, اس پر رسپانس کیا ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں کے انڈائریکٹلی اس میں نام آئے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کیا کرنا چاہتی ہے, اور نون لیگ کے اسحاق ڈار صاحب جو ایکٹیو ہیں اس معاملے میں تحقیقات کے حوالے سے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اس پر بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد.
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बहामास लीक्स जो कि गुज़िश्ता रात हमने देखा मंजर आम पर आई है, 150 से जायद कहे जा रहा है कि पाकिस्तानियों के नाम उसमें है और पानामा लीक्स से थोड़ा सा मुख्तलिफ नाम है। अब देखना यह है कि इसहाक डार साहब जो ये अनाउंस कर चुके हैं कि तहकीकात इसकी होंगी, इस पे होने क्या जा रहा है। मैं रमेश कुमार साहब आपकी तरफ बाद में आऊंगी, मैं चाहूंगी मैं यास्मीन राशिद साहबा को जरा शामिल कर लूं आपकी उस बात जी। कश्मीर के हवाले से आप कुछ कंप्लीट करना चाह रहे हैं? जो उन्होंने बात की, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन एलिमेंट्स और जो फाइनेंशियल सपोर्ट्स वगैरह, मेरे ख्याल में इन्होंने फिर स्पीच सुनी नहीं है कि वहाँ पे जो स्पीच अगर सुनते तो इनको पता चलता, या तो इंग्लिश में थी, अगर मैं कहें तो वो इंग्लिश के जो लफ्ज हैं उनके मैं इनको बताऊं कि क्या उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी हुई है, हमारे कितने सोल्जर्स और सोल्जर्स कितने हमारे जो है वो उसको मारा गया, कितने जो लेकिन कुछ कमी बेशी रह गई है अभी स्पीच में, उसको अगर कुछ कमी बेशी हो तो मैं समझता हूँ हम इनपुट लेने वाले लोग हैं, मगर इनपुट लेकिन नहीं लिया। इनपुट आप बाद में मांग रहे हैं, इनपुट पहले लेना चाहिए। ये सियासत से निकले बामा लीक्स पे आ जाए, ठीक है, अभी ये कम से कम पॉजिटिवली ठीक है। अच्छा, बामा लीक्स तो फिर सारी चीजें अच्छा। डॉक्टर साहब एक सेकंड, बामा लीक्स पे ये बता दें 24 घंटे के अंदर इसहाक डार साहब ने एक्टिवली अनाउंस कर दिया कि पहली चीज तो ये कि पनामा लीक्स के ऊपर पहले ही ये शुरू कर दिया था, उसी के साथ ही इसको ज्वाइंट कर दिया, क्योंकि एफबीआर ने पनामा लीक्स के हवाले से भी नोटिस दिए, ये भी नोटिस देगी। नोटिस को तो किसी ने बॉदर नहीं किया वैसे। देखिए, एक तरीकेकार होता है जो एफबीआर का उसी ज़ाब्ता अखलाक के तहत इन दोनों की मैं अब डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहूंगी। यास्मीन राशिद साहब ये फरमाएगा कि बहामास लीक्स के ऊपर हुकूमत बड़ी एक्टिव है, पनामा लीक्स में भी आपको लगता है कि उतनी एक्टिव है या शिकायत मौजूद है अभी भी? नहीं, असल में हमारी हुकूमत की सेलेक्टिव डेफनेस है। सेलेक्टिव डेफनेस का ये मतलब होता है कि जो चीज़ सुनना चाहते हैं वो तो सुन लेते हैं और जो चीज़ ना सुनना चाहे वो नहीं सुनते। मकसद ये है कि पनामा लीक्स को तो आए हुए 5 महीने हो गए हैं और आपके सामने बिल्कुल हालात हर बंदे को पता है कि आपके जो स्टेट ऑपरेटेड जितने अदारे हैं वो कुछ भी नहीं करना चाहते इसके बारे में। आपकी जो पार्लियामेंट में TORs हैं वो नहीं बनने दे रहे आप प्रोटेस्ट जो है उसको आप ये कहते हैं ये तो बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। बहामास के ऊपर मेरा ख्याल है क्योंकि उन्होंने सोचा कि दिस इज वन वे टू काउंटर एक्ट, उन्होंने कहा जी इमीडिएट एक्शन ली जाएगी, सेलेक्टिव डेफनेस ना करें, पनामा लीक्स के सारे बंदों की भी इंक्वायरी करवाएं और बहामा लीग की भी जरूर करवाएं। हमें बिल्कुल कोई एतराज नहीं, हम तो कहते हैं क्रॉस द बोर्ड आप एहतजाब करवाइए और जो लोग मुलव्विस हैं, जो पैसे पाकिस्तान से चोरी करके बाहर ले जाके और अपनी दौलतें और अपनी यही तो हमने पार्लियामेंट में बात की, आप उन सबको पकड़िए। किसने मना किया है? यू आर द गवर्नमेंट, यू शुड बी trying your level best to ensure that money from Pakistan does not go out। ये अंग्रेजी मैंने सिर्फ रमेश साहब के लिए बोली क्योंकि कई दफा वो उनका ये ख्याल है कि हम सारे अनपढ़ यहाँ बैठे हुए हैं। ये नहीं कि अंग्रेजी आना बहुत पढ़े लिखों का काम है। नहीं, आप मेरी बड़ी बहन की तरह यास्मीन साहबा, मेरी बड़ी बहन की तरह, मगर मैं समझता हूं कि आप जैसे काबिल लोग जो है ना, आप जैसे काबिल लोग अपने लीडर को भी बताएं, आप जैसे काबिल लोग लीडर को भी बताएं कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी एक बैलेंस कमेटी जो बनी थी जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी, तो वहां पे यही तो बात थी कि सबके साथ होना चाहिए। तब उनका एक ही मौकफ था कि प्राइम मिनिस्टर अकेले का होना चाहिए। आज अगर आप इस मौकफ पे आ रहे हैं, आप हमेशा हमारी बात पे आ जाते हैं, मगर आप जवाब चाहिए, लेकिन एहतसाब शुरू चाहिए। द चीफ एग्जीक्यूटिव मस्ट गो थ्रू इट फर्स्ट बिफोर यू एक्सपेक्ट एनीबडी एल्स टू बी टेकन टू टास्क। वजह यह है कि अगर आप अपना एहतसाब में जो ऊपर बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर और उनकी औलाद, उसको तो आप बख्श दें और बाकियों के ऊपर आप अपना नजला गिराएं। कौन कहता ये कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ तो हमेशा ऊपर से शुरू वज़ीर आज़म से हो। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक यास्मीन साहब। देखिए ना, वजीर आजम का नाम आया है और मैं तो सोचती हूँ he must be in a very embarrassing situation today when he is in the United Nations। उन्होंने तो अपना नाम अभी तक क्लियर नहीं किया। पनामा लीक्स के ऊपर पाकिस्तान में इतना शोर मचा हुआ है, वो बाकी लीडरों से वहां क्या बात। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 30 सितंबर को जो आप करने जा रहे हैं उसमें इसको मजीद तकवीत पहुंचेगी? जो बहामास लीक्स आई है, 150 लोग मजीद ऐड हो गए हैं पनामा लीक की लिस्ट में, इससे कुछ बढ़ेगा? क्योंकि आप लोग काफ लीग से भी मिल रहे हैं अपने प्रोटेस्ट को मजीद बेहतर करने के लिए, कोई फर्क पड़ेगा आपकी प्रोटेस्ट के ऊपर? देखिए जी, हमारी प्रोटेस्ट पे
میرا تو خیال ہے بہتر ہو جانی چاہیے، کیونکہ ہم تو پروٹیسٹ کرپشن کے خلاف کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی کرپشن نہیں ہونی چاہیے. ہم جو 400 بلین باہر ہمارے رقمیں پڑی ہوئی ہیں ان کو خدارہ پاکستان میں واپس لے آئے تاکہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. جو غربت کی لائن ہماری بڑھ گئی ہے اس کے حالات بہتر ہوں. ہم اپنے قرضے اتاریں تاکہ یہ جو 1,20,000 کا ہر پاکستانی مقروض ہو گیا ان قرضوں میں کچھ فرق لے کے آئیں. ہمارا تو یہ اصرار ہے، ہم کو خدا نہ خواستہ کوئی اور بات نہیں کر رہے، اور ہم تو کہتے ہیں ہم تو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. میں رمیش بھائی میرے ہیں، میں ان سے کہوں ہم تو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ آپ میرا احتساب بھی کریے ساتھ، لیکن مہربانی کر کے پرائم منسٹر کا ساتھ احتساب شروع کریے. ہم تو کبھی بھی انکار نہیں کریں گے. یو آر دا گورنمنٹ، آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے، پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جائے گیا، منی ٹریل نہیں پتہ چل رہی. آپ کو بطور حکومت اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. آپ کے سامنے ابھی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی، اس کے سامنے آپ نے دیکھا لوگوں نے اپنی کمزوری کا کس طرح اظہار کیا. انہوں نے فرمایا جی ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو ہاتھ بھی نہیں لا سکتے، ہم تو انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے. اینڈ آف دا ڈے اگر یہ ادارے جو ہیں دے آر سو ٹوتھلیس یا یہ اتنے بیکار ہیں تو ان اداروں کا ہمیں کیا فائدہ. ہمیں تو وہ ادارے چاہیے جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہو، مضبوط ہو، اور احتساب کی جو کڑی ہے اس کو سختی سے ہاتھ میں لیں اور باقاعدہ احتساب اچھی طریقے سے کریں تاکہ پاکستان میں ہم کبھی تو کرپشن فری معاشرہ رکھیں. یاسمین صاحبہ مگر اس کے لیے فورم یہ اسمبلی ہے، اس کے لیے فورم اسمبلی ہے. اسمبلی میں جب یہ چیز ہوتی ہے، اسمبلی میں کوئی ٹا بلاسٹ ہوتا ہے، اسمبلی میں کوئی ٹا بلاسٹ ہوتا ہے تو خان صاحب کو ٹائم نہیں ملتا. مگر میری بہن میری بات سنیں. اسمبلی میں جا کے کہا کہ آپ مہربانی کر کے، ہم نے تو 4 سوال کیے، ان 4 سوال یاسمین صاحبہ عمران خان کو آپ تھوڑا سمجھیں، عمران خان کو تھوڑا سا آپ سمجھیں، وہ اپنے لیے جیتا ہے. کوئی ٹا بلاسٹ نہیں. میری بات سنیں آپ دیکھا آپ نے. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، اور میں اپنے آپ کو اچھا خاصا عقلمند بندہ سمجھتی ہوں، بوڑھی عورت ہوں، ساری زندگی پاکستان کو دیکھتی رہی ہوں. آپ یہ بتائیے کیا حق نہیں ہے کہ ہم پوچھیں یہ پیسہ کہاں سے آیا، کیسے گیا؟ یہ تو اب آپ نے بات کر لی، آپ مجھے جواب دینے دینا. آپ کا کیا مجھے جواب. ویسے ہی سنا اتنا اوور ہو گیا ہے، کاٹ دے گی تو اس وجہ سے میری نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہی، آپ غلط بات نہ کریں. جواب دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ بالکل مجھ سے بھی بڑی ہیں، عمران خان سے بھی بڑی ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں آپ ان کو تھوڑے ادب آداب بھی سکھائیں. کوئی ٹا بلاسٹ ہوتا ہے تو ان کو اسمبلی میں آنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، ان کو ریلیاں یاد آتی ہیں. اور جب اپنے اوپر ریفرنس کی بات آتی ہے تو پورا گھنٹہ آکے جو ہے اپنے لیے جینا جو ہے، اپنے لیے جینا چھوڑے، عوام کے لیے جیے. اور دوسری چیز یہ کہ تمیز اور تہذیب سے بات کرے. ہر چیز محبت کی زبان سے بات کی جاتی ہے. آج بھی اسمبلی کے اندر مختلف پولیٹیکل، آپ دیکھیں اتنی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کوئی عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اکیلا کیوں ہو جاتا ہے؟ عمران خان صاحب نے، ڈاکٹر صاحبہ یہ بات ویسے درست ہے، عمران خان صاحب نے 4 حلقوں کے لیے بہت آرام سے شروعات کی تھی. نون لیگ نے ان کو، رمیش کمار صاحب اس لیول پر پہنچا دیا کہ وہ اتنے اگریسو ہوئے اور سٹریٹس پر مجھے بتائیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ ہو اور ایک پولیٹیکل پارٹی اکیلی اس میں سے 2 حلقوں پہ الیکشن دوبارہ ہوئی ہے، اور 2 جب کھلیں گے اور پھر ڈیسیجن جو بھی آئے، بالکل ٹھیک، جو ڈیسیجنز آئے وہ ایکسپٹ بھی کیے پھر عمران خان صاحب نے. شعلہ صاحبہ لاسٹ ریمارک صاحب سے لینا چاہوں گی، بہاماس لیکس بھی پاناما لیکس کی طرح کتابوں کا حصہ بن جائے گی، یا پھر یہ کہ کچھ ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا واقعی نون لیگ سے ایکسپیکٹیشن ہے؟ بلاول صاحب آج ملیر میں جو کچھ گفتگو کر رہے تھے پاناما لیکس کے اوپر، انہوں نے بڑی بات کی ہے، تو یہ فرمائے گا کہ کچھ لگتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی 30 ستمبر کو نکل رہی ہے سٹریٹس پر، کیا یہ دونوں کمبائن ہو سکتی ہیں کسی سٹیج پہ؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ ٹیررزم پہ اگر اس طرح بات کر لیتے وزیر اعظم جیسے شرم الشیخ میں جو ہے یوسف رضا گیلانی نے کی تھی، تو پھر بڑے ایک اثر نظر بھول گئے نا آپ سے. میں کہوں گا آئینہ کہ شعلہ رضا صاحب دے ڈکٹیشن لے کے سیکھ لینا، تھوڑے سے پارلیمانی سیکھ لینا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سارے لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن بنایا ہے جو جائے گا مختلف جگہ، تو بھائی جب آپ کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے، وزیر اعظم جو ہے، وہ یہ نیریٹو دے آیا کہ پھر سے تحقیقات شروع کی جائیں، تو وہ کیا بات کرے گا؟ تو آپ نے تو سارے مسئلے کو الف سے شروع کر دیا، الف سے انار بے سے بکری کو. تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے
کہ دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک قانون بنایا جائے جس میں پاناما لیکس کے لیے تحقیقات کی جائیں، پھر اس کے بعد جو بھی لیکس آئیں گے ان کو اسی طرح دیکھا جائے اور اس کے حساب سے ہر ایک کی منی ٹریل معلوم کی جائے. اور اس کے علاوہ ہم چاہ کیا رہے ہیں؟ ہم تو یہ نہیں چاہ رہے کہ صرف وزیر اعظم کی بات لیکن احتساب بل آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں نا رمیش صاحب. ہم یہی چیز چاہ رہے ہیں. آپ کو میڈیا کے اوپر سامنے فگر دوسری آتی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایسے ٹائم نہیں کل کرتے. میں نہیں بات کر رہا ہوں, میرا آواز نہیں, سنا کا آواز ہے. آپ دیکھیں وزیر اعظم کے خاندان کی جہاں تک بات ہے تو بہت ہی سیدھی سی بات ہے, سب کے اسٹیٹمنٹ ملا کے دیکھ لیں, خود وزیر اعظم کی پہلے دن کی اسپیچ اور جو اسمبلی میں کی ہے وہ ملا کے دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا کہاں تک کیا چیز ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ پاناما لیکس پہ اپوزیشن متفق ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب احتجاج کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے اور ہمارا اپنا طریقہ ہے, لیکن یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, جمہوری حق بھی ہے ویسے, پیچھے ہٹنا ہے اور نہ کرنا ہے. جی ٹھیک, جمہوری حق تو ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. لاسٹ ریمارک رمیش صاحب آپ سے. دیکھیں آپ نے کہا جمہوری حق ہے, میں مانتا ہوں جمہوری حق ہے احتجاج کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا, مگر جب نیشنل ایشوز ہو نا, جیسے ضرب عضب کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیز کٹھی ہو گئی, تو جب پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہو جیسے ابھی کوئی بلاسٹ ہوا, چاہے کشمیر ایشو, لیکن پاناما لیکس سے پیپلز پارٹی نے بہت سپورٹ کیا. میں سمجھتا ہوں اپنے اختلاف بلا کے سب سے پہلے پاکستان کی بات کی جائے. صرف پاکستان زندہ باد نعرے لگانے سے کام نہیں ہوگا, اندر سے بات کی جائے, پتا چلے کہ واقعی لیکن اس کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا جو مسائل دور کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر یاسمین راشد آپ کا بھی, شیلا رضا صاحب آپ کا. اپوزیشن کی حکومت کی دونوں کی انٹینشن ہے کہ احتساب ہونا چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن دونوں الگ الگ لائن کے اوپر تحقیقات چاہتے ہیں. کسی نہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر دونوں کو اگری کرنا بہت ضروری ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.